علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کا جو میرا موضوع ہے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں آج کے دن کے بارے میں کچھ۔ مغرب نے اس کا نام وومن ڈے رکھا ہے، 8 مارچ جس کو ہم بے حیائی کا دن کہتے ہیں، جسے ہم نہیں مانتے۔ ہم ہر اس چیز کو نہیں مانتے جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، چونکہ اس کا نعرہ یہ ہے کہ عورت آزاد ہے۔ ایسی آزادی پر لعنت بھیجتے ہیں جس کو مغرب نے پروموٹ کیا ہے، کیونکہ مغرب کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی کہ اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، اسے اپنے شوہر کی فرمانبرداری کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی، کیونکہ قرآن نے کہا ہے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو حاکم بنا دیا ہے عورتوں پر۔ ارے ان ظالموں کو کیا پتا، عورت غلام تب تھی جب اس کی پیدائش پر اس کا باپ شرمندگی محسوس کرتا تھا۔ عورت غلام تب تھی جب اس کا خاوند فوت ہو جاتا، اس کے گھر پر لال رنگ کی جھنڈی لگا دی جاتی تھی۔ عورت غلام تو تب تھی جب اس کی پیدائش کے بعد اس کا باپ اس کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ عورت مارچ کرنے والیوں سے میں ذرا پوچھتی ہوں، آج کی عورت، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والی عورتیں، ان کو کون سی آزادی چاہیے؟ تنگ کپڑے پہن کر، چھوٹے کپڑے پہن کر سڑکوں پہ پھرنے والی آزادی چاہیے بس؟ ایسی آزادی پر پھر میں کہتی ہوں کہ لعنت ہے۔ ان کے ساتھ جو مارچ میں شریک لوگ ہیں وہ آدھے سے زیادہ تو مرد ہیں۔ کیا یہ فرشتے ہیں؟ یہ مرد نہیں ہیں؟ کن مردوں سے آزادی چاہتی ہو؟ تمہارے پہلوؤں میں جو کھڑے ہیں وہ مرد نہیں ہیں؟ ان سے میں پوچھتی ہوں، ارے بے شرمو، اگر مردوں سے آزادی چاہتی ہو تو پھر ان کا تمہارے ساتھ کیا کام ہے؟ اگر تمہیں آزادی چاہیے تو ان کو اپنے ساتھ ساتھ کیوں لے پھر رہی ہو؟ بڑی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، یہ چند مٹھی بھر شرپسند عناصر سارے معاشرے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کاش کہ تم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو ایک نظر سے دیکھ لیا ہوتا۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کی سردار بنایا، مگر حال یہ ہے چکی پیستے پیستے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، یہ آزادی نہیں، فحاشی ہے۔ کیسی آزادی مانگتی ہو تم؟ ارے نادانو، غلام تو میرے کشمیر کی مظلوم مائیں بہنیں ہیں۔ کیا کبھی تم نے ان کے لیے آواز اٹھائی جن کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے، جن کے سروں سے دوپٹے کھینچ لیے جاتے ہیں؟ کیا کبھی تم نے ان کے لیے آواز اٹھائی؟ مظلوم تو میری فلسطین
کی مائیں بہنیں ہیں، جن کی سسکیاں آہیں کوئی سننے والا نہیں. تمہیں کس چیز کی آزادی چاہیے؟ جاؤ، تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تم مغرب سے یہ تحریک لے کر آئی ہو، اور مشرق میں ہم کبھی تمہیں یہ عام نہیں کرنے دیں گے. اس قوم کی بیٹی کو تم ورغلانے کی کوشش کر رہی ہو. جس بیٹی نے اگر بازار سے گڑیا بھی لی ہے تو اس کا دوپٹہ ساتھ لیتی ہے. اگر تمہیں ہمارے حجاب سے مسئلہ ہے تو یہ انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن حجاب ہماری مرضی ہے. یہ ہم اپنی مرضی سے کرتی ہیں، ہمیں کوئی زبردستی نہیں کہتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جن کی بیٹی کے جنازے کے ساتھ چراغ کی اجازت نہیں تھی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں لے کر جانا اور میرے جنازے کے ساتھ چراغ نہ رکھنا، اور جب میرا جنازہ اٹھانے لگو تو اوپر ٹہنیاں رکھ کے کپڑا ڈال دینا. اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے. اسلام ہمیں پردے کا درس دیتا ہے. اسلام کے اندر فحاشی کی، بے حیائی کی، اس گندگی کی کوئی اجازت نہیں ہے. ہم سب مل کر اس چیز کی پر زور مذمت کرتے ہیں اور کھلے عام مذمت کرتی ہیں کہ یہ آزادی ہمیں نہیں چاہیے. یہ خباثت، یہ گندگی، یہ بے حیائی تمہیں مبارک ہو. زیور ہمارا یہ آیتیں، حدیث ہمارا لباس ہو، سنتوں کو حیات دینا یہی ہماری معراج ہے. ہم نے خدا کو منہ دکھانا ہے، صرف دنیا کے سامنے ناچ گانا کر کے نہیں جانا. یہ چند دن کی زندگی ہے، یہ تو گزر جائے گی. یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں تو اصل آزادی جہنم سے چاہیے. ہماری آزادی یہ ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دیں اور جہنم کی آگ سے بچا لیں. یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ہماری آزادی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.